اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے جنت کو بنایا، یعنی جن کا ایمان سلامت رہے گا جنت فقط ان لوگوں کے لیے، جو اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے جنت میں فقط وہی لوگ داخل ہوں گے، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کے دل میں اسلام نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص جتنے بھی گناہ کر لے، ایک شخص پیدا ہوا بچپن بھی گناہوں میں گزار دیا، جوانی بھی گناہوں میں گزار دی، اس نے اپنا بڑھاپا بھی گناہوں میں گزار دیا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، اور وہ بندہ کافر تھا لیکن آخری وقت میں رب نے اسے ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، دل سے اللہ پر ایمان لے آیا، حضور پر ایمان لے آیا، دین اسلام پہ ایمان لے آیا، جنت و دوزخ پہ ایمان لے آیا۔ اگرچہ ساری زندگی اس نے کفر میں گزار دی، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی، لیکن اگر مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی اور مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا ایمان سلامت ہو گیا، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ جنت ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ بن جائے گی، اگر مرتے وقت اس کا ایمان سلامت رہا۔ جتنے اس نے گناہ کیے اس کو تمام گناہوں کی سزا برحق دی جائے گی، انصاف کے ساتھ اسے ہر گناہ کی سزا دی جائے گی، اس نے جھوٹ بولے اسے جھوٹ بولنے کی سزا دی جائے گی، لوگوں کا دل دکھایا دل دکھانے کی سزا دی جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کرنے کی سزا اس شخص کو دی جائے گی، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، اگر اس کا ایمان محفوظ ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو ان سزاؤں کے بعد آخر کار ٹھکانہ اس کا جنت ہی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پھر رہے گا جنت میں۔ جتنی گناہ کیے اتنی سزائیں ملیں گی، لیکن ایمان چونکہ سلامت تھا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، سزائیں کاٹے گا، اور پھر اس کے بعد آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اب وہ جنت کے مزے لوٹے گا، اب وہ جنت کی نعمتوں کو استعمال کرے گا۔ اسی کے برعکس اگر اسی کے اپوزٹ آپ نظر گھمائیں اور ذرا اندازہ لگائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بچپن اس کا دین اسلام کے معاشرے میں گزرا، جوانی میں بھی اس نے بہت نیکیاں کی، ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، کبھی اس نے اللہ کے ساتھ نافرمانی نہیں کی، کبھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا گیا، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، لیکن آخر کار مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہ رہا، مرتے وقت رب نے اس کے ایمان کو چھین لیا، اس سے ایمان کی دولت سلب کر لی گئی، اس سے ایمان کی دولت چھین لی گئی، ساری زندگی اسلام پہ تھا لیکن مرا کفر کی حالت میں، مرا کافر ہو کر، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن مرا کفر کی حالت میں، ساری زندگی حضور سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن مرتے وقت شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے دین اسلام سے انکار کر دیا، کافر ہو گیا، تو خدا کی قسم میدان محشر میں یہ ساری نمازیں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ آپ وہ کافر ہو کر مرا تو ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ معاذ اللہ جہنم میں رہے گا۔ جو کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ جنت کو تو ہم نے مسلمانوں کے لیے تیار کیا، نعمتیں تو ہم نے مسلمانوں کے لیے بنائی، جن کے دل میں ایمان ہوگا، جن کے دل میں اسلام ہوگا، جنت کی نعمتوں سے تو فقط وہی فائدہ اٹھائیں گے۔ جو اپنا ایمان سلامت رکھ لے گا جنت تو اس کے لیے، لیکن تم چاہے ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، اللہ نہ کرے اگر مرتے وقت ایمان چھین لیا گیا تو ٹھکانہ اس شخص کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھلستا جائے گا،
سپرائز آئے گی، ساری زندگی جہنم کا عذاب سہے گا۔ کس بات پہ؟ اگر ایمان سلامت نہ رہا، اگر ایمان محفوظ نہ رہا، تو وہ جو نمازیں پڑھی تھی نا، وہ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی اگر ایمان سلامت نہ رہا۔ وہ جو نیکیاں کی تھی، وہ جو صدقات کیے تھے، خیرات کی تھی، تو وہ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اگر ایمان محفوظ نہ رہا۔ ساری زندگی وہ انسان جہنم کے عذاب کو چکھتا رہے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ انسان کا جسم تر و تازہ، اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کا جسم جل جل کے گل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب جسم ختم ہو گیا تو اب عذاب کس سے ہوگا؟ تو اسے پھر دوبارہ سے صحت عطا کی جائے گی، اسے پھر جسامت عطا کی جائے گی، اس کی کھال نہیں چڑھائی جائے گی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت عطا کرے گا، دوبارہ جسم بنائے گا، پھر اس نئے جسم پہ دوبارہ عذاب دیا جائے گا، پھر وہ اس عذاب کا مزہ چکھے گا، اس کے بعد پھر اسے نیا جسم دیا جائے گا۔ اس طرح یہ ساری زندگی انسان جہنم کے عذاب میں جھلستا جائے گا۔ تو اے مسلمانوں، آپ اور ہم غور کریں کہ فقط جنت میں جانے کی جو بنیاد ہے وہ صرف ایمان کی سلامتی، صرف ایمان کی سلامتی۔ اگر ایمان محفوظ رہ گیا تو یہ ساری نیکیاں ہمارے لیے کام آ جائیں۔ اگر ایمان محفوظ نہ رہا تو کون سی نیکی ہمیں بچائے گی، کون سا صدقہ ہمیں بچائے گا؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار یہ تو خاتمے پر ہے، یہ خاتمے پر ہے کہ انسان کا خاتمہ کس حالت میں ہوا، انسان کا انتقال کس حالت میں ہوا۔ اگر اس کا انتقال اسلام کی حالت میں ہوا، دل میں ایمان ہوا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا، تو اب تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگرچہ جتنے گناہ کیے ہوں، ساری زندگی گناہوں میں گزارتی ہو، 100 قتل بھی کیوں نہ کیے ہوں، اگر اسلام پہ مرے گا تو بالآخر سزائیں کاٹ کے جائے گا جنت میں۔ لیکن اگر ایمان پہ نہ مرا، اگر ایمان محفوظ نہ رہا، اگر ایمان کی سلامتی نہ رہی، تو ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج و زکوٰۃ منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اے انسان، تو نے نمازیں بھی پڑھی، تو نے روزے بھی رکھے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کی، تو نے لوگوں کی مدد بھی کی، تو نے دین اسلام کی خدمتیں بھی کی، تو نے غریبوں کو بھی کھانا کھلایا، تو نے میری راہ میں صدقہ بھی کیا، تو نے خیرات بھی عطا کی، لیکن تو نے ایمان کی حفاظت نہیں کی، تو نے اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھا۔ یہ لے تیری نیکیاں ایک طرف، آجا اب ہم تجھے جہنم کا مزہ چکھاتے ہیں، تو اب وہ نیکیاں کوئی قابل قبول نہیں کی جائے۔ تو یہ مسلمانوں کا اجماع اس بات پہ ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کا ایمان سلامت، اور جہنم میں وہ جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جائے گا جس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ مسلمان بھی جہنم میں عذاب کے لیے بھیجے جائیں گے، لیکن فقط اتنی مدت جتنے انہوں نے گناہ کیے ہوں، اس کے بعد وہ داخلہ ان کا جنت میں ہی ہوگا۔ تو یہ قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے میں کچھ آیات اور احادیث مبارکہ رکھتا ہوں، اور اس سے یہ ثابت ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ اسلام حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور اسلام کو پھیلانا کتنا ضروری ہے۔ دین اسلام کی کیا اہمیت قرآن میں بیان کی گئی اور کیا اہمیت نبی کریم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ آئیے آیت مبارکہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ایمان لائے گا، کسی اور خدا پر ایمان لائے گا، تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ لوگ تو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایمان کی اہمیت بیان فرمائی کہ وہ مسلمان مجھے چھوڑ کے، دین اسلام چھوڑ کے اگر کسی اور دین کو مانے گا تو ہرگز یہ دین اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔
مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان یہ ایک شخص تھا جو کافر تھا، زمانہ جاہلیت میں اس نے بہت صلہ رحمی کی۔ اب دیکھیں جو کافر بھی جو نیکیاں کرتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں حضور نے کیا بیان فرمایا؟ تو عرض کی حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن جدعان نے یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی، مسکینوں کو وہ کھانا کھلانے والا تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا۔ یا رسول اللہ کیا یہ چیزیں اسے نفع دیں گی؟ کیا یہ صلہ رحمی کرنا کہ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں اور تمہاری عمر میں اگر برکت آ جائے تو تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو یا رسول اللہ وہ کافر صلہ رحمی بھی کرتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان سے تکلیف دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے تکلیف دور کرے گا۔ تو یا رسول اللہ یہ ابن جدعان کافر لوگوں سے تکلیف بھی دور کیا کرتا تھا لیکن کافر تھا، تو حضور آپ رہنمائی فرمائے کہ کیا اس کے یہ کام کرنا کیا اسے فائدہ دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی اچھا کام اسے فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ نیکیاں تو کرتا تھا لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس نے کبھی اللہ کو نہیں مانا، اس نے کبھی ایمان میں آنے کی کوشش نہیں کی، اسلام قبول کرنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا یہ کفر کی حالت میں ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں کی جائے۔ تو یہ ایمان کی اہمیت ہے، یہ جو نیکیاں بھی قبول ہوں گی، ایمان محفوظ رہا تو آپ کی اور میری نیکیاں قبول کی جائیں۔ تو یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور آج کے جمعے کا یہ موضوع رکھنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ ہم جس ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ملک پاکستان تو بنا فقط اسلام کے نام پہ، یہ ملک بنایا گیا اسلام کو پھیلانے کے نام پہ۔ پاکستان فقط پاکستان نہیں ہے بلکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کی ایک جمہوریت ہے کہ جہاں مسلمان اسلام کو پھیلا سکے، اپنی عبادتیں کر سکے، اسلام کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان تو اس لیے ہمارے قائدین نے آزاد کیا تھا، لیکن آج اسی ملک پاکستان میں، اسی پاکستان میں یہ صدائیں گونجتی ہیں اور یہ آواز اٹھتی ہے کہ معاذ اللہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ اگر کافر ہوگا تو وہ جب تک 18 سال تک نہ پہنچ جائے وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ 18 سال کا جب ہو جائے گا تو جب اس کا اسلام قبول کیا جائے گا، جب پاکستان کے رجسٹروں میں اسے مسلمان مانا جائے گا، اس کے ریلیجن کے آپشن میں اسلام کو لکھا جائے گا۔ لیکن جب تک وہ 18 سال کی عمر تک نہیں پہنچتا تو ملک پاکستان اسے مسلمان قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ بل پاس کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی کہ ایسا بل پاس ہو کہ جب تک کوئی کافروں کا بچہ جو اسلام میں نہیں ہے، تو جب تک وہ 18 سال کا نہ ہو جائے، جب تک ہم اس کا اسلام قبول نہیں کریں گے۔ جب وہ مکمل 18 سال کا ہو جائے گا تو اب اس کا مسلمان ہونا قبول کیا جائے گا۔ تو یار قرآن و حدیث سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمان کا ایمان سلامت نہ رہا تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ اور اگر کوئی کافر کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے تو اب وہ کبھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اب میں آپ کو آگے جا کے یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کا نقصان کس طرح ہوگا۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے، کوئی کافر کسی مسلمان سے
یہ کہنا چاہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے دین اسلام میں داخل کرو، تو یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ علماء نے فرمایا اگر وہ مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہو، وہ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، اگر کوئی سلام بھی کرے تو تم نماز توڑ کر اسے جواب نہ دو، نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر آپ کو اور مجھے آ کے یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے اسلام میں داخل کر دو، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تو ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم نماز کو توڑ دیں، پہلے اس شخص کو کلمہ پڑھائیں، اس کو مسلمان کریں، اور پھر اپنی نماز کو دوبارہ سے شروع کریں۔ کسی کو مسلمان کرنے کا اتنی اہمیت دین اسلام میں ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانا چاہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم نماز بھی ادا کر رہے ہو نا، تو نماز کو توڑ کے اس کو مسلمان کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی نماز دوبارہ شروع کریں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دین اسلام میں آنا چاہتا ہے، اگر کوئی کافر جس نے اپنا سارا بچپن اپنا کفر کی حالت میں گزار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسے یہ ہدایت دے دی کہ اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی، اور اب وہ دین اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اسے مسلمان کریں۔ اور اگر ہم نے اس میں لمحہ برابر بھی دیر کر دی، ہم نے اس میں لمحہ برابر بھی تاخیر کر دی، اور اگر شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا تو ہماری وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، تو اس کا سارے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اور معاذ اللہ فتاوی رضوی میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس طرح کا عمل کرنا کہ کسی مسلمان کو اسلام میں اگر وہ آنا چاہتا ہو، کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہو، اور کسی شخص کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے، تو معاذ اللہ اس مسلمان کی یہ تاخیر کرنا اس کے لیے کفر ہے۔ ایسا کرنے سے وہ مسلمان بھی خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ شخص تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، لیکن آپ نے اس میں تاخیر کی، تو لہٰذا اس کا کفر کا ذمہ بھی آپ کے کاندھے پہ آ جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، فقط تاخیر کرنے کا مسئلہ، فقط دیر کرنے کا مسئلہ اتنا نازک ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک کوئی بالغ نہ ہو جائے، 18 سال کا نہ ہو جائے، تو ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے، تو یہ کیسا قانون؟ دین اسلام کی بقا کے لیے پاکستان کو وجود میں لایا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر ایسے قانون پاس کیے جاتے، آپ ایسی جدوجہد کرتے، آپ ایسی دبڑ دو کرتے، آپ ایسے اقدامات اٹھاتے، آپ ایسی کوششیں کرتے کہ زیادہ سے زیادہ کافر مسلمان ہوتے۔ آپ کو تو ایسی کوششیں کرنا چاہیے تھی، آپ کو تو ایسی قربانیاں دینی چاہیے تھی، آپ کو تو ایسے قانون پاس کرنے چاہیے تھے کہ جس سے زیادہ کافر مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے تو یہ کوششیں کرنی تھی۔ معاذ اللہ آپ تو اس کفر و ظلمت کے گڑھے میں جا کے گر گئے کہ آپ نے یہ بل پاس کر دیا کہ جب تک کوئی بالغ نہیں ہوگا تو جب تک اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے ملک پاکستان کے لوگ یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور کون سے گڑھے میں اپنے آپ کو گراتے جا رہے ہیں، کون سی کالت ہمارے دلوں پہ چڑھ گئی کہ آج مسلمان ہونے پہ بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آج مسلمان ہونے پہ بھی عمروں کی قیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ جب تک کوئی بالغ نہ ہو جائے جب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی دین اسلام کو پھیلایا، بچوں میں اسلام کو رائج کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو بچوں سے، چھوٹے بچوں سے لگاؤ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہے، کتنا اسٹرانگ رشتہ ہے۔ تو یہ دین اسلام میں کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں، بلکہ اگر کوئی بچپن کی عمر میں، جوانی کی عمر میں یا بڑھاپے کی عمر میں
جب چاہے اسلام قبول کرنا چاہے، دل سے اسلام لے آئے گا، ایمان لے آئے گا، تو اس کا ایمان قابل قبول ہے، چاہے وہ 18 سال سے زیادہ کی عمر ہو یا 18 سال سے کم کی عمر۔ آج آپ صحابہ کرام کی طرف کتنے ایسے صحابہ گزرے کہ جنہوں نے نابالغی کی عمر میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے اور تمہارے نبی کریم رؤوف الرحیم افضل الصلاۃ والتسلیم نے جو کلمہ پڑھایا، اس وقت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر 18 سال سے زیادہ کی نہیں بلکہ 60 سال کی عمر تھی جب نبی کریم کلمہ پڑھا رہے تھے اور مولا علی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو وہ عمر تو 60 سال کی تھی۔ حضور نے تو بچوں کو 10 سال سے بھی کم عمر کی عمر میں مسلمان بنایا، اور آج ہم یہ کہتے ہیں، یہ قانون پاس کیے جاتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تو ہم اس کا اسلام قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی کیا اوقات ہے ایمان قبول کرنے کی؟ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ اسلام قبول کریں؟ یہ دین اسلام ہمیشہ سے پھیلتا ہوا آ رہا ہے اور ہمیشہ تک پھیلتا ہی رہے گا، تو لہٰذا اپنے بزرگوں کا دامن تھامو، اپنے اولیاء کا دامن تھامو، حضور سے محبت کرو اور ہر ایسے مسئلے پر غور و فکر کرو کہ جس سے مسلمان ہونے سے روکا جائے، جس سے ایمان کو تکلیف پہنچے اور ایمان کو ضرر محسوس کیا جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں تک منع فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اسلام لے آئے، اگر کوئی بندہ مومن ہو جائے تو اے مسلمانوں، حضور نے فرمایا کہ تم اس کے ایمان پہ شک بھی نہ کرو، اس کے مسلمان ہونے میں شک و شبہات بھی پیدا نہ کرو کہ نہ جانے یہ مسلمان ہے یا کافر۔ آئیے وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا، تو ہم نے صبح کے وقت قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے جس کا نام حرقات تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شاخ پر، اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی جو کافر تھا اس پر میں قابو پا گیا اور میں نے اس پر حملہ جیسے ہی کرنا شروع کیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حملہ کرنے سے پہلے اس کی زبان سے میں نے یہ کلمات سنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ کلمات پڑھے اور میں نے اس کی گردن کو سر سے جدا کر دیا، اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا، اور آپ نے کشمکش میں آ گیا کہ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں فوراً حضور کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص تھا کہ جس پر میں نے قابو پا لیا تھا، یا رسول اللہ میرے جیسے ہی اس پر حملہ کرنے کے لیے میں آگے بڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اے اسامہ بن زید تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ تو اسلام میں آ گیا تھا۔ تو اسامہ بن زید نے عرض کی، یا رسول اللہ اس نے تو اسلحے کے ڈر سے تلوار کے زور سے کلمہ پڑھا تھا تاکہ میں اسے چھوڑ دوں، یا رسول اللہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب جو میرے اور تمہارے نبی نے جملہ فرمایا، اب وہ جملہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ۔ آج ہمارے لیے وہ جملہ لمحہ فکریہ ہے، یا رسول اللہ اس نے اسلحے کے زور پہ کلمہ پڑھا تو میں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اس نے دل سے ایمان نہیں لایا وہ۔ تو حضور نے فرمایا، اے اسامہ بن زید تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا اسلحے کے زور سے کلمہ پڑھا تھا؟ تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ کیا تمہیں دل کے معاملات کا علم ہو گیا؟ یہ حضور نے سبق دیتے ہوئے، چوٹ کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث میں 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم نے اس کا سینہ کھول کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے ایمان لایا تھا وہ یا اسلحے کے زور سے ایمان لایا تھا؟ تو اس حدیث سے کسی مسلمان کے ایمان پہ شک کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو آج آپ اور میں، ایک تو یہ بات کہ جو یہ بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کا الحمدللہ قرآن و حدیث سے رد ہو چکا ہے، اور الحمدللہ سب سے پہلے اس مسئلے پر، یہ بہت نازک مسئلہ اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والے کبھی ایسا بھی سوچیں گے کہ بچہ کافروں کا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ الحمدللہ سب سے پہلے اس پہ اپنا قلم اٹھانے والے جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے مفتی اعظم مفتی قاسم اتاری المدنی مدظلہ العالی، کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنا قلم اٹھایا اور 20 سے 21 صفحوں میں ایک مختصر دلائل کے ساتھ رسالہ تحریر کیا کہ اسلام لانے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کافروں کا بچہ ہو یا بوڑھا یا جوان، جب چاہے وہ اسلام لا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب سے پہلے جو اس پہ قلم اٹھانے والے یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے، اور دعوت اسلامی کے مفتی صاحب نے اس پہ قلم اٹھایا اور پورا ایک رسالہ تحریر کر دیا کہ جس نے آج ان کے منہ کو بند کر دیا ہے الحمدللہ سب سے پہلے۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو بیان فرمائی، یہ حدیث پاک آخری جملہ، اس سے ہمیں بھی بہت زبردست سبق حاصل کرنے کو ملتا ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو غلط اعمال کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، تو حالانکہ ہمیں اصلیت نہیں پتا، حالانکہ ہم مکمل طور پر اس کا پس منظر نہیں جانتے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیا حقیقت میں ایسا کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور اس کے باوجود ان سب چیزوں کے باوجود